کرتے ہیں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے سیاق کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کی شہادت ہوئی نا تو کائنات میں جتنے انسان انتقال کرتے ہیں انہیں غسل دیا جاتا ہے اس زمین پر، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں غسل دینے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے عرش پہ لے کے گئے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا تو فرمایا صحابہ میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے کے زمین پہ لا رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب صحابی فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا آپ کی بارگاہ میں میرے والد مکرم مجھے لے کے گئے اور جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام حضور، آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں ہے اور حضور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حنظلہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا کی۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں پس اسی دن سے پھر اللہ نے جس مقام پہ میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا میرے سر کے اس حصے کو شفاؤں کا مخزن بنا دیا۔ پھر حال یہ تھا، فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں یہ بات مشہور ہو گئی، کسی کا جانور بیمار ہوتا، کسی کی بکری بیمار ہوتی، اونٹ، کوئی انسان بیمار ہوتا تو میرے پاس آتے۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ مبارک کو سر کے اوپر ملتے، اس جگہ پہ ملتے جہاں پہ میرے حضور نے ہاتھ رکھا تھا، اور پھر یہ لفظ بولتے بسم اللہ علی آثار یادی رسول اللہ۔ یہ لفظ بولنے کے بعد بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو میرے حضور کے اس ہاتھ کی برکت سے اللہ اس مریض کو شفا عطا کر دیا کرتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا تھا۔ میرے حضور کے ہاتھ کے اختیارات دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ صحیح احادیث پاک میں ہمیں ملتا ہے، مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے، حضور کے صحابہ فرماتے میرے حضور نے ہاتھ اٹھایا، رسول پاک علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا انشق القمر علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے حضور نے ہاتھ کی انگلی جو اٹھائی نا تو چاند کو اللہ پاک نے بھی 2 ٹوٹوں میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ پاک محبوب مکرم علیہ السلام کا ہاتھ اٹھتا ہے تو سورج بھی ڈوبا ہوا پلٹ آتا ہے۔ اگر حضور ہاتھ اٹھائیں تو کھجور سے خوشے ٹوٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ کیا اختیار اللہ نے میرے حضور کے ہاتھ مبارک میں رکھے ہیں کہ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوبصورت بات ہے کہ جب بدر کے غزوہ میں آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا نا، تیر لگا، آنکھ لٹک گئی، ڈیلا باہر ہے، تو حضرت قتادہ کو چند صحابہ نے، حدیث پاک میں آتا ہے، چند صحابہ نے عرض کی، کہنے لگے کہ قتادہ اس جو تھوڑا سا گوشت کا حصہ ساتھ لٹک رہا ہے اسے کاٹ دیا جائے۔ جناب قتادہ کہتے ہیں نہیں، اسی ابھی نہیں کاٹنا، پہلے میں در مصطفیٰ پہ حاضری دینا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے نا اپنا لعاب اپنے ہاتھ پہ رکھا اور حضرت قتادہ کی اس آنکھ پہ اپنا دست مبارک لگایا، ہاتھ لگایا۔ اللہ نے میرے حضور کے ہاتھ میں کتنی برکتیں کیا اختیارات دیا ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میری کون سی آنکھ کو یہ تکلیف پہنچی تھی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا کی، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، کچھ نہ مانگے کروڑ دیتے ہیں۔ ارے جس سمت وہ نظر نہیں آتے ہم رستہ ہی موڑ لیتے ہیں، کعبہ بھی بنتا ہے اسی سمت ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے صرف ایک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا اسی شعر کا وہی مصرع ہمارا عنوان گفتگو ہے کہ جس میں امام اہل سنت نے کہا تھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا
غنی حضور علیہ السلام کے صرف ایک ہاتھ کی بات، اللہ نے ذات مصطفیٰ کو جو اختیارات دیے ہیں وہ تو وراء الورا ہیں، میں تو ابھی صرف حضور کے ایک ہاتھ کی بات کر رہا ہوں، ابھی دستے رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو محبوب مکرم علیہ السلام جمعے کا دن ہے اور حضور منبر پہ ہیں، خطاب جاری ہے، جمعے کا خطبہ جاری ہے، تو ایک دیہات سے ایک عرابی صحابی آیا، کھڑا ہوا، دوران خطبہ عرض کرتا ہے، ابھی حبیب علیہ السلام منبر پہ ہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہلاک الاموال وجاء العیال فادع اللہ لنا، اے حضور یا رسول اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارے اموال بھی ہلاک ہونے لگے ہیں، حضور اب تو ہمارے مال بھی پیاس کی وجہ سے مرنے لگے ہیں، حضور آپ مہربانی کر دینا، ہاتھ اٹھا دیں، رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، بارش ہوگی، حضور خشک سالی ہے، حضور سبزہ اگنا مدینہ میں بند ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے نماز جمعہ ادا کر کے مسجد سے نکلے نہیں، بلکہ حضور منبر پہ تشریف فرما تھے، اتنی بارش برسی کہ مسجد نبوی کی چھت سے پانی ٹپک ٹپک کے میرے حضور کی داڑھی مبارک پہ گر رہا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت، ہاتھ کے اختیارات عرض کر رہا ہوں کہ پھر بارش برستی رہی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ہفتے کا دن آیا، صحابہ نے اتوار کا دن بھی دیکھا، سوموار کا دن آیا، منگل بدھ کیا اگلا جمعہ آ گیا، لیکن ابھی بارش بند نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اگلے جمعے پھر وہی صحابی، یا ایک راوی کہتے ہیں نہیں کوئی اور صحابی، پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم حضور اب تو حال ہی ہے کہ محبوب اب تو پانی ہی پانی ہے، مدینہ کی گلیوں میں پانی ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اب تو دیواریں گرنے کو ہیں، تو حضور ابھی مہربانی کر دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں میرے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دی، ہاتھ مبارک اٹھایا، شہادت کی انگلی بلند کی، اور حضور علیہ السلام نے انگلی گھمائی اور ساتھ یہ لفظ بولے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینہ کے آس پاس برسے، مدینہ کے اوپر نہ برسے، آس پاس برسے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کینچی کے ساتھ کسی نے مدینہ کے اوپر سے بادل کو کاٹ دیا ہے، مدینہ کے آس پاس بارش جاری ہے، مدینہ کے اوپر بارش تھم چکی ہے۔ وہ علامہ نیازی صاحب کہا کرتے تھے نا، عبدالستار نیازی صاحب، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، سبز گنبد کے حسین نظارے دونوں عالم کو نور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہمیں تو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہمیں تو سب کچھ حضور، ہاتھ جس سمت اٹھا